اب آئیے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو کس نے زہر دلوا کے شہید کروایا؟ اس پر میں ایک دو نہیں، اہل سنت کی 8 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر بھی اگر کوئی کہے معاویہ ہمارا ماما، تو تمہیں تمہارا ماما مبارک ہو۔ کم سے کم امام حسن کی محبت کے دعوے چھوڑ دینا تم لوگ، کم سے کم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا بند کر دینا اگر معاویہ کی طرفداری میں تمہاری زبان چل پڑتی ہے۔ پہلی کتاب کوکب دری فی فضائل علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 569 569۔ دوسری کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ، صفحہ نمبر 190۔ تیسری کتاب تاریخ ابو الفدا، صفحہ نمبر 164۔ چوتھی کتاب تاریخ مسعودی، جلد 1 حصہ 2، صفحہ نمبر 363۔ پانچویں کتاب میرۃ الاسرار، صفحہ نمبر 199۔ چھٹی کتاب سیر الاولیاء، صفحہ نمبر 50۔ ساتویں کتاب شواہد النبوہ، صفحہ نمبر 303۔ اور آٹھویں کتاب تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 242 اور 243۔ پہلی کتاب کوکب دری کے اندر کے نیز حکیم صناعی علیہ الرحمٰن کتاب مذکور میں امیر المؤمنین حسن، اس میں رضی اللہ لکھا ہے، میں علیہ السلام پڑھ رہا ہوں، علیہ السلام کی شہادت کے سبب کو نظم فرمایا، سبب کو بھی نظم فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ کے مبالغہ و تاکید سے جودہ بنت اسعس نے، جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، زہر دیا کہ آپ کا جگر مبارک، اللہ اکبر، آپ کا جگر مبارک 170 سے زیادہ ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکل گیا۔ اللہ اکبر، کلیجہ زیادہ ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکل گیا آپ کا کلیجہ مبارک۔ اس حد تک اہل بیت پہ ظلم۔ اب بھی کوئی کہے معاویہ رضی اللہ۔ یہ تھی کوکب دری۔ اب آئیے دوسری کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ، اس کے صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہے کہ کتاب رفیع الحجاب عن فضل الخطاب میں لکھا ہے کہ ترجیح اس قول کو ہے کہ امام حسن کو زہر معاویہ کے اشارے پر جودہ بنت اسعس نے دیا۔ چنانچہ اب اور کتابیں کی اس کے اندر حوالے ہیں کہ استیاب میں ہیں کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جودہ نے زہر دیا اور یہ معاویہ کے حکم کے مطابق دیا۔ آگے ایک اور کتاب کا حوالہ کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دلوایا، ایک مرتبہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کو 9 مرتبہ سے زیادہ زہر دیا گیا۔ اور ابو العزا لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، لکھا ہوا ہے کہ اور باعث وفات، یعنی کہ سبب یہ کہ جناب امام حسن علیہ السلام کا وہ زہر تھا جو پلایا تھا ان کی بیوی جودہ بنت اسعس نے، اور کہتے ہیں کہ یہ حرکت بے جان اس نے بسبب اغوا معاویہ کے کی تھی کہ معاویہ کے بہکانے سے جودہ بنت اسعس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ یہ تیسری کتاب۔ چوتھی کتاب تاریخ مسعودی، بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ان کی بیوی جودہ بنت اسعس بن قیس کندی نے زہر دیا تھا اور اسے معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا۔ معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ اسے 1 لاکھ درہم دینے کے علاوہ اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دے گا۔ جب جودہ نے معاویہ کے حسب منشا جناب حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مار ڈالا، نعوذ باللہ شہید کر ڈالا، اس میں جو لفظ ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو معاویہ نے اسے حسب وعدہ 1 لاکھ درہم تو بھیج دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہلوایا کہ ہمیں یزید کی زندگی عزیز ہے، اگر اس کے ساتھ تیری شادی کر دی گئی تو تیرے ہاتھوں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یعنی تو دولت اور حکمرانی کے لیے سبط رسول کو اگر شہید کروا سکتی ہے، زہر دے سکتی ہے، تو میرا بیٹا تو پھر پلیت ہے، تو اسے بھی مار دے گی۔ تو یہ تھی تاریخ مسعودی۔ اب آئیے چوتھی کتاب میرۃ الاسرار،
لکھا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ معاویہ طلب حکومت میں بے اختیار ہے اور اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہے گا. یہ صلح سے پہلے کی بات ہے. تو آپ نے معاویہ سے صلح کر کے حکومت اس کے حوالے کر دی اور خود مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو کر مشغول بحق ہو گئے. تاریخ طبری اور خزانہ جلالی میں لکھا ہے کہ اس سے بھی معاویہ کے دل کی تسکین نہ ہوئی, اسے ٹھنڈک نہ ہوئی. خلاف حکومت سونپ دینے کے بعد بھی معاویہ کو ٹھنڈک نہ ہوئی ملعون کو. پھر اس نے کیا ہوا, امام حسن کی جان کے پیچھے پڑ گیا معاویہ. آخر کار اس نے جودہ بنت اسعد زوجہ امام حسن کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کر لیا, اور اس ناقص العقل نے اور ناقص الدین نے آپ کو زہر دے دی. کس نے؟ جودہ نے. کس کے کہنے پر؟ معاویہ کے کہنے پر. اب آئیے اگلی کتاب سیر الاولیاء, اس کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اسعد کندی نے معاویہ کے بر انگیختہ کرنے اور ابھارنے اکسانے سے جناب امیر المؤمنین امام حسن کو جس طرح ممکن ہوا زہر دے دیا. چنانچہ آپ اسی زہر کی وجہ سے ربیع الاول 47 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. الگ الگ کتابوں کے اندر روایت ہے الگ الگ ہے آپ کی شہادت کی. فی الحال یہاں پہ جو موضوع ہے, جو بات ثابت کرنا, وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر معاویہ کے کہنے پہ دیا گیا. اب آئیے اگلی کتاب شواہد النبوہ, بڑا نام ہے جناب کا علامہ عبد الرحمن جامی, اور یہ شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو معاویہ کے کہنے پر آپ کی بیوی جودہ نے زہر دی تھی. آپ کی وفات ربیع الاول کے اوائل میں سن ہجری 50 میں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مولانا عبد الرحمن جامی ہیں اور آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے. یہ تھی شواہد النبوہ. اور یہ آخری کتاب 8ویں کتاب تذکرۃ الخواص, اس کے صفحہ نمبر 242 اور 43 پر لکھا ہے سبب شہادت. مورخین کہتے ہیں کہ جن میں سے عبد البر بھی ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اسعد بن قیس کندی نے زہر دیا تھا, اور شیبی کہتا ہے کہ معاویہ نے جودہ سے مکاری کی اور اس سے کہا کہ امام حسن کو زہر دے دو, اور جس کے عوض میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور 1,00,000 درہم بھی تجھے دوں گا. جو تاریخ مسعودی کے اندر روایت ہے وہی اس کے اندر بھی موجود ہے. اور خلافت امام حسن اور خلافت راشدہ کے اندر بھی یہی ہے. جب امام حسن شہید ہو گئے تو جودہ نے معاویہ کی طرف پیغام بھیجا اور وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا, تو معاویہ نے رقم تو اسے بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ میں یزید سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زندگی چاہتا ہوں, اگر یہ بات نہ ہوتی تو یزید سے تیری شادی کر دیتا, اگر میں یزید سے محبت نہ کرتا ہوتا تو میں یزید سے تیری شادی کر دیتا. معاویہ تو خود قبول کر رہا ہے, یزید سے محبت تھی اس لیے جان بچا لی, امام حسن سے بغض تھا اس لیے جان لے لی. ثابت ہو گیا, اپنی زبان سے یہ قبول کر رہا ہے, مگر پھر بھی خدا جانتا ہے کہ اہل سنت کی آنکھوں پہ کون سے پردے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ حقانیت نظر ہی نہیں آ رہی. اب بھی کچھ باقی ہے. امام حسن علیہ السلام کو شہید کروانے والا اب بھی رضی اللہ. 8 کتاب کے میں حوالے میں اب تک اہل سنت کی کئی کتابوں کے حوالے دے چکا میں, معاویہ کی حرکتوں پر, کرتوتوں پر. مگر خدا جانتا ہے کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں بخشتا. اہل بیت کو چھوڑ کر اور اہل بیت کے دشمنوں کی طرفداری کر کے یہ کون سی ایمانداری نبھا رہے ہیں, یہ کون سے اسلام پہ چل رہے ہیں؟ اہل بیت کو چھوڑ کے کون سا اسلام بچتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. یہ بس بہت وزن رکھتا ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیر ہی. یہ 2 چیزیں اسلام سے نکال دو, اسلام خالی ہو جاتا ہے.